ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے الحمدللہ ہمارا تیسرا روزہ مکمل کروایا اور آج ہماری چوتھی تراویح بھی مکمل ہوئی۔ خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان کی ادب اور احترام کے ساتھ ہم نے 3 روزے مکمل کیے اور چوتھی تراویح آج ہم نے مکمل کی اور ہمارے الحمدللہ تراویح میں 5 پارے آج مکمل ہو گئے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج آپ کے سامنے میں نے جو قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے 5واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اے محبوب آپ پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت، دانائی اللہ نے عطا فرمائی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آگے مزید فرمایا اور اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ نے اپنے نبی کو سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ نے آپ پر یہ بہت بڑا فضل فرمایا، اللہ کا یہ آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہ 5ویں پارے کی آیت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی کی شان کیا ہے، شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام و مرتبہ کیا۔ جو کچھ سرکار نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ رب نے عطا فرما دیا، اتنا علم دیا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کی ذات میں تمام تر اچھائیاں، خوبیاں جمع فرما دیں۔ علم بھی ایک اچھی خوبی ہے نا، علم، اس کی اپوزٹ، اس کی ضد آتی ہے جہالت۔ جہالت عیب ہے، جہالت عیب ہے۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو علم کی دولت سے نوازا۔ کوئی بھی نبی خدا نخواستہ معاذ اللہ جاہل نہیں ہے۔ ہر نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، ہر نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو امام الانبیاء ہوں، جو آقا دو جہاں، نبی آخر الزماں، رحمت عالم یا شاہ کون مقام ہے، اور جن کا مقام و مرتبہ یہ ہو کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات خدا کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتی ہے، خدا کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قربان جائیں۔ تو ان کے علم کا اندازہ ہم کیسے لگائیں؟ اللہ نے ان کو کیا کچھ سکھایا، کیا کچھ ان کو اللہ نے عطا فرمایا، قربان جائیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور ہے، اللہ قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس شخص کی مغفرت نہیں کرتا کہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، یعنی شرک کیا ہو۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ سنا ہوگا اسلامی لبادہ اوڑھے ہوئے بعض لوگ جو ہیں وہ ہر کام کو شرک کہہ دیتے ہیں، سنا ہوگا نا، یہ سوشل میڈیا پہ ہر کوئی سنتا ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ اپنی سنانے کے لیے سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے اور اتنا کچھ غلط سناتا ہے، اتنا کچھ حرام بیچتا ہے، سوشل میڈیا پر حرام بیچتا ہے، نعوذ باللہ، کہ سننے والے، سوشل میڈیا پہ سننے والوں کو اپنا کوئی علم ہوتا نہیں ہے تو صحیح غلط میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو اسلامی لبادہ اڑے ہوئے لوگ جنہوں نے یوٹیوب پر، فیس بک پر اپنا چینل بنایا ہوا ہے، وہ شرک کی غلط تعریف کرتے ہیں
اور بہت سارے کام جو مسلمانوں میں رائج ہیں ان کاموں کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے مثال کے طور پر مزارات پر جانا، مزارات پر حاضری دینا۔ ایک سوشل میڈیا پر ہے یوٹیوبر، میں بات کرتا نہیں ہوں لیکن سننا ضروری ہے، چھپانا نہیں چاہیے۔ ایک یوٹیوبر ہے، دیوبندی ہے، طارق مسعود نام ہے اس کا، مفتی طارق مسعود۔ وہ مزارات پر جانے کو حرام کہتا ہے، اور وہ خود مندر ہو کے آیا ہے، خود وہ مندر گیا ہے، کالی ماتا کے مندر گیا ہے۔ اس کی ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ۔ مطلب کیا تماشا لگا رکھا ہے ان لوگوں نے، ہاں؟ ہم اللہ کے اولیاء کی قبور پر جائیں، قبور اولیاء، قبور صلحاء، قبور شہداء، ان کی قبور پر ہم حاضری دیں تو ہم مشرک ہو جائیں، ہم ناجائز و حرام کام کریں اور یہ خود مندر ہو کے آ جائیں، تب بھی ان کا ایمان سلامت رہے؟ یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے رہنماؤں سے۔ جب رہنما ایسے ہوں گے نا تو پھر اس امت کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ فرق کرنا سیکھیں کہ کس کو سننا چاہیے سوشل میڈیا پر۔ وہ کالی ماتا کے مندر گیا، اس نے پرساد کھایا ہے، یہ سارا ویڈیو میں موجود ہے، پرساد بھی کھا رہا ہے۔ طارق مسعود بڑا مشہور ہے، یہ دیوبندیوں کا یوٹیوبر بڑا مشہور ہے۔ اب وہ مزارات پر جانے کو حرام کہتا ہے۔ اچھا مزے کی بات اور کہ وہ امام شافعی ہے یا امام احمد بن حنبل ہے، ان کی قبر پر جا کر اس نے دعا بھی مانگی ہے۔ اس سے یہی سوال ہوا کہ آپ مزارات پر جانے کو حرام کہتے ہیں، آپ تو خود جا کے مزار پر ہو کے آ گئے، مزار پر گئے آپ۔ تو وہ جواب یہ دیتا ہے کہ میں مزار پہ نہیں گیا تھا، میں تو قبر پہ گیا تھا اور وہاں جا کے میں نے دعا مانگی تھی اپنے لیے۔ تو بھائی یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم کیا، ہمارا جانا کیسے حرام ہو گیا؟ ہمارا جانا مزارات پر کیسے حرام ہو گیا؟ ہمارا جانا جائز ہے، ہمارا جانا حرام ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ اب سنیے، مزارات پر جانے کا تصور کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی جو ہم مسلمان ہیں نا، ہم لوگ مزارات پر جاتے کیوں ہیں؟ جانے کا مقصد کیا ہے؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، 15واں پارہ ہے اور پہلی آیت ہے 15ویں پارے۔ مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ آیت ہے جس میں معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ مسجد اقصی کا پھر تعارف پیش کیا اللہ نے قرآن میں کہ الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں اتاری ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں یہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو ہم نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اب مفسرین، جو میں نے الحمدللہ میں آپ کو کل بھی بتایا تھا، میں نے درس نظامی عالم کو کورس کیا ہوا ہے، تو میں نے تفسیر پڑھی درس نظامی میں نا، طالب علمی کے دور میں تفسیر پڑھی، تفسیر جلالین۔ تفسیر جلالین، اس تفسیر میں لکھا ہے اسی آیت کے تحت کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتیں کیوں اتاری ہیں، کیا وجہ ہے، برکتیں وہاں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں مفسر قرآن تفسیر جلالین جنہوں نے لکھی ہے، وہ جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے برکتیں اتاری۔ اللہ کے برکتیں اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، انبیاء کرام کے مزارات ہیں، انبیاء کرام اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں اس جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ رحمتیں برسا رہا ہے۔ تو وہ برکت والی جگہ ہوئی نا جہاں رحمتیں برستی ہیں، تو جس جگہ رحمتیں برسیں اس جگہ مسلمانوں کو جانے سے کیوں روکتے ہو؟ کیوں حرام کا فتویٰ لگاتے ہو؟ کیوں ناجائز کہتے ہو؟ کیوں اس کام کو شرک کہتے ہو؟ خود جا کے مندر ہو کے آ جاتے ہو۔ ہاں اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ، تماشا بنا رکھا ہے دین کو۔ تو اب برکت والی جگہ ہوئی تو جانا بالکل ثابت ہوا، کیونکہ قرآن سے مزارات کا بابرکت ہونا ثابت ہے۔ مندر وہ جگہ ہے جو نحوست کی جگہ ہے، مندر وہ جگہ ہے جہاں پر شرک ہوتا ہے،
مندر وہ جگہ ہے جہاں پر مورتی رکھی ہوتی ہے، اس کو عبادت کرتے ہیں یہ لوگ ہندو جو بت پرست ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے فریادیں مانگتے ہیں، مورتی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. ہم شرک نہیں کرتے، ہم پتھر کے پاس ہی جاتے ہیں، ہم اللہ کے ولی کی قبر کے پاس جاتے ہیں. قبر میں اور پتھر میں فرق ہے نا. پتھر وہ ہے جس کو خدا کا درجہ دیتے ہیں ہندو، اور وہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے بنایا ہوا ہے پتھر مورتی. اور جو اللہ کے ولی اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نہیں ہے. وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. ولی مطلب دوست، اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا مددگار. قربان جائیں تو وہ اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے. مندر اور مزار کتنا بڑا فرق ہے، زمین و آسمان سے زیادہ بڑا فرق ہے. لیکن ان اسلامی لبادہ اڑے ہوئے ان بدبختوں نے مزار اور مندر کے درمیان فرق ختم کر دیا. مندر میں جانا شرک ہے، مزار میں جانا شرک نہیں ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کا کارنامہ ہے، نعوذ باللہ، ان کا کارنامہ یہ ہے کہ مزار اور مندر کے درمیان فرق ختم کر دیا. مزارات پر جانے والے بھی مشرک ہو گئے ان کے نزدیک، اور مندر میں جانے والے بھی مشرک ہو گئے. مطلب فرق کیا رہا؟ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ. اور مزاروں کا مزار گنبد خضرا، اللہ اکبر، جہاں میرے پیارے نبی آرام کر رہے ہیں، امام الانبیاء قائد و جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اور ان کے پہلو میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ اول یار غار و یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں. پھر ان کے پہلو میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. اتنی مقدس ترین شخصیات گنبد خضرا کے سائے میں آرام کر رہی ہیں. وہاں پر جانا ہر مسلمان کی دلی تمنا، خواہش ہے، آرزو ہے. کوئی خواہش پوری ہو نہ ہو، یہ خواہش پوری کرنے کی بندہ دعا مانگتا رہتا ہے، پوری زندگی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ خواہش پوری کر دے. جیتے جی سر کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں گنبد خضرا کے جلوے دیکھ لی. خدا کی قسم یہ دعا ہے، ہر مسلمان کی دلی تمنا ہے، خواہش ہے وہاں پر جانا. اور ہمارے پیارے نبی آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. قربان جائیں اس خوش نصیب شخص پر، اس شخص کی خوش نصیبی پر قربان جائیں جو گنبد خضرا دیکھایا ہے. اللہ ایمان کی حالت میں ادب اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا کے جلوے دیکھا ہے. اس کی آنکھوں کو دیکھے آدمی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے. قربان جائیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں جیتے جی ایمان اور سلامتی کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا جانا نصیب کرے. آمین. تو آپ کے سامنے میں نے بتایا گنبد مزارات پر جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. وہاں پر کیونکہ رحمتیں برس رہی ہیں نا، تو جس جگہ رحمتیں برستا دیکھو اس جگہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. دعا قبول ہوتی ہے وہاں مزارات پر. مندر میں دعا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. مندر جانا صحیح نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، سراسر خلاف ہے. لیکن مزارات پر جانا جائز ہے، اور مزارات پر جا کر انسان صحیح عقیدے نظریے کے ساتھ خلاف شرع امور سے بچتے ہوئے بندہ قبر سے ایک ہاتھ دور کھڑا ہو کر قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے. جو کچھ اس کو قرآن یاد ہے وہ پڑھ کر اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچا دے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اور وہ جو صاحب مزار ہے نا، ان سے درخواست کرے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو آپ اللہ سے فریاد کر دیں میرے لیے. آپ اللہ سے میرے لیے فریاد کر دیں، میں بڑی مشکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ میری مشکل دور کر دیں. میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن آپ کیونکہ محبوب بندے ہیں اللہ کے، میری اللہ ہو سکتا ہے میری اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے میری دعا، لیکن آپ کی دعا نہیں ٹھکرائے گا، آپ کی فریاد اللہ نہیں ٹھکرائے گا. آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو آپ گزارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان کر دے. یہ نظریہ ہوتا ہے ہمارا، یہی نظریہ عقیدہ ہے ہمارا. مزارات پر جا کر ہم اس طرح فریاد کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں صاحب مزار سے، اور وہ صاحب مزار سنتے ہیں ہماری فریاد کو، سنتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں ہمارے لیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے نعوذ باللہ ان لوگوں کی طرح کہ مر گیا تو مٹی میں مل گیا، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو قبر میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی ان کو. وہ اپنی قبر میں حیات ہے. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کرام بھی حیات ہیں، صحابہ کرام بھی حیات ہیں، اولیاء کرام بھی حیات ہوتے ہیں. اللہ والے
موت تو ہر ایک کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن پاک میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن موت آ جانے کے بعد یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قبر میں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نا معراج کی رات ہمارے پیارے نبی نے دیکھا براق پر، سرکاری تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تھے، وہاں سے ہمارے پیارے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ان کی قبر میں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں نا، وہ وفات پا جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ان کی شان اور مقام و مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ان کی شان اور مقام و مرتبے کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں نے آپ کو بات بتانی تھی۔ الحمدللہ مزارات میں جانا کوئی شرک نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی ناجائز نہیں۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو یوٹیوب پر فیس بک پر باتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی بالکل نہ سنیں، خدا را ایسے لوگوں کی بالکل نہ سنیں، ان کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھی نیک لوگوں کو سنیں، علماء حق، علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت کو سنیں، ان کو سن کر اپنا ایمان تازہ کریں، شرعی مسائل سیکھیں، نظریات کو اچھا رکھیں، عقائد کو اچھا رکھیں، اللہ والوں سے ریلیٹڈ، اللہ والوں سے متعلقہ انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، ان سے متعلق ہمارا عقیدہ نظریہ درست ہونا چاہیے، غلط عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل ہم نے ان کو منہ دکھانا ہے، کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ؟ کل کس منہ سے جائیں گے ہم ان کی بارگاہ میں کہ دنیا میں ہم ان کے بارے میں برا کہا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے کل بروز محشر، کس منہ سے جائیں گے؟ خدا را یہ ذرا توجہ رکھیں۔ اور یہی ایسے جو لوگ ہیں نا، جیسے طارق مسعود اور ان کی اس کے جماعت کے جو لوگ ہیں، دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں نے علم کے بارے میں آیت پیش کی نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو وہ محبوب نہیں جانتے تھے، سب کچھ دے دیا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا۔ چوتھا پارہ میں آپ نے آیت پڑھی نا، امام تراوی نے آیت پڑھی، کون سی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ عام لوگوں کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسولوں کو چن لیا کس کام کے لیے؟ غیب بتایا۔ جنت غیب ہے، جہنم غیب ہے، قبر کا عذاب غیب ہے۔ یہ ساری خبریں ہمیں کس نے دی؟ ہمارے پیارے مصطفیٰ نے دی نا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی خبریں۔ تو غیب کا علم رکھتا ہے نا نبی اور رسول کو، غیب کا علم ہوتا ہے، جتنا اللہ دیتا ہے اتنا ہوتا ہے۔ اور علم غیب اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیا۔ انبیاء اور رسولوں کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ فرق ہو گیا؟ جب فرق ہو گیا تو شرک کیسے ہوگا؟ شرک تو تب ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں کے پاس علم غیب ہے وہ ان کا ذاتی ہے، نعوذ باللہ، تب یہ شراکت لازم آتی نا، برابری تو ہوئی نہیں۔ اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور انبیاء اور رسولوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ عطائی ہوتا ہے، عطائی دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ علم لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی نا۔ اور انبیاء اور رسولوں کو جو اللہ نے علم دیا نا، اس کی ایک حد ہے، اور وہ حد کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو فرق ہو گیا نا۔ اب اس فرق کے ہوتے ہوئے شرک کیسے لازم آ سکتا ہے؟ اور پھر بھی اب بندہ اگر مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کا یہ اوپر کا مالا خالی ہے، وہ دین کا دال بھی نہیں جانتا، مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو مشرک یا کافر کہتا ہے تو اس کا کہا ہوا جملہ آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان اس جملے کو قبول نہیں کرتا، پھر وہ جملہ زمین پر آتا ہے، زمین اس جملے کو قبول نہیں کرتی، تو پھر وہ جملہ اس کی طرف جاتا ہے جس کو بولا گیا، وہ تو مسلمان ہے، مسلمان کو بولا گیا نا، تو پھر وہ جملہ اس پر صادق نہیں آیا، تو جس نے بولا تھا وہ جملہ اسی کی طرف پلٹ آتا ہے، یعنی کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے کسی مسلمان کو کافر کہا یا کسی مسلمان کو مشرک کہا تو کہنے والا خود معاذ اللہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ کتنا حساس معاملہ ہے۔ لیکن آئے دن اللہ معاف کرے سوشل میڈیا پر لوگ مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کافر کو کافر کہا جا سکتا ہے، یہاں پہ بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہ کہو، یہ غلط ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کافر کو اللہ نے کافر ہی کہا ہے قرآن میں،
मुनाफिक को अल्लाह ने मुनाफिक कहा, सूरतुल मुनाफिकून भी सूरत मौजूद है कुरान पाक में। तो काफिर को काफिर कह सकते हैं, यहूदी को यहूदी कह सकते हैं, ईसाई को ईसाई कह सकते हैं, लेकिन मुसलमान को काफिर या यहूदी या ईसाई या मुशरिक नहीं कह सकते। मुसलमान को मुसलमान ही कहेंगे, मुसलमान पर शिर्क या कुफ्र का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, वरना अपना ईमान ख़राब हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें अकल दे, शऊर दे, समझने की तौफीक दे। परवरदिगार आलम हमें मसलक अहले सुन्नत पर साबित कदमी नसीब फरमाए। अहले सुन्नत ही वो मज़हब है, वो मसलक है कि जिस मसलक में अम्बिया, रसूल, सहाबा, औलिया सबका अदब पाया जाता है। अहले सुन्नत व जमात ही वो जमात मुस्लिमीन है, मुसलमानों की वो जमात है कि जिसमें अदब है, एहतराम है सबका। अम्बिया, रसूल, सहाबा, अहले बैत, औलिया, उलमा, सुलहा, शुहदा सबका अदब पाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही जो मसलब और मज़हब है अहले सुन्नत व जमात, ये नजात पाने वाला है इंशाअल्लाह, नजात पाने वाला है, क्योंकि ये वही मसलब और मज़हब है जो हमारे प्यारे नबी और सहाबा के तरीके पर है। अल्लाह के प्यारे नबी का फरमान है ना, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, 72 फ़िरके जहन्नमी है और एक फ़िरका जन्नती है। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सा फ़िरका है जो नजात पाने वाला है और जो जन्नती है? तो सरकार दो जहां रहमत आलम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फ़िरका होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। तो नबी के तरीके पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो मुसलमानों को मुशरिक कहें, नबी के तरीके पर ऐसे लोग हो सकते हैं जो मज़ारात पर जाने को शिर्क कहें, मज़ारात पर जाने को हराम और नाजायज़ कहें, ये नबी के तरीके पर नहीं है। ऐसे लोग नबी के तरीके पर नहीं हैं जो मंदिर जाएं, काली माता का मंदिर देखें, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे लोग नहीं हैं, नबी के तरीके पर नहीं है। और ऐसे लोग भी नबी के तरीके पर नहीं हैं जो नबी के सहाबा को बुरा कहें, नबी के सहाबा में ऐब निकालें, नबी के सहाबा पर तान करें, नाउज़ुबिल्लाह, माज़अल्लाह। बात समझ रहे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ? अहले तशय्युअ की तरफ इशारा कर रहा हूँ मैं। अहले तशय्युअ जो मकतबा है अहले तशय्युअ, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, खुले आम सहाबा किराम की तकफ़ीर करता है, सहाबा किराम पर तान करता है, तो वो फ़िरका भी नबी और नबी के सहाबा के तरीके पर नहीं। और न ये फ़िरका है जिसका मैंने अभी नाम लिया, जिसका नुमाइंदा तारिक मसूद या तारिक जमील और इस जैसे जितने लोग हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे। परवरदिगार खुदारा, मैंने आपको हक़ और सच बात बताने के लिए इनके नाम लिए, ये मैंने कोई फ़िरका वारियत नहीं फैलाई, शिद्दत पसंदी नहीं, ज़रूरी है खुदारा इन सबको समझें। हक़ और सच को बयान करना बहुत ज़रूरी है, मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरे इस मनसब की ज़िम्मेदारी है। ये मनसब अल्लाह ने मुझे दिया ना, अल्लाह ने मुझे इल्म दीन अता फरमाया, आलिम और मुफ्ती बनाया ना परवरदिगार ने, तो ये मेरा हक़ है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ये हक़ और सच बात अवाम को बताऊँ, ताकि अवाम को बचाऊँ, मैं अवाम का नज़रिया और अक़ीदा बचाऊँ ऐसे लोगों से। ये ईमान के चोर हैं, ईमान के चोर हैं ऐसे लोग, पता नहीं किसके एजेंडे पर काम करना है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे और अहले सुन्नत व जमात पर अल्लाह हमें साबित कदमी नसीब फरमाए, मरते दम तक हम अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता रहें। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।